رات کے 2 بج رہے تھے۔ علی اپنی گاڑی کو اسلام آباد کی خالی اور ویران سڑکوں پر اس امید میں دوڑا رہا تھا کہ شاید کوئی سواری اوبر اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے اس سے رابطہ کر لے۔ آج ضرورت سے زیادہ ہی اندھیرا تھا۔ دراصل چاند بھی آسمان پر گھنے بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایک سواری کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے علی اسلام آباد کے جس سیکٹر تک آ گیا تھا وہ علاقہ بھی سنسان اور ویران تھا۔ علی سے کچھ ہی فاصلے پر مارگلہ کی پہاڑیاں موجود تھیں، جو دن میں تو نہایت دل فریب منظر پیش کرتی ہیں، لیکن اس کالی رات میں وہ بھی نہایت ہی خوفناک منظر پیش کرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ علی کو صرف اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں ہی راستہ نظر آ رہا تھا، اس کے علاوہ گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ویسے تو علی کو سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی سے ڈر نہیں لگتا، لیکن آج رات اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اچانک علی کی موبائل اسکرین روشن ہوئی اور اس پر کسی نے علی سے اوبر اپلیکیشن پر رابطہ کیا تھا۔ علی نے جلدی سے موبائل میں دیکھا تو جس جگہ علی موجود تھا اس سے تھوڑی ہی فاصلے پر اس کو بلایا جا رہا تھا، اور علی نے جلدی میں یہ نہیں دیکھا کہ اس کو ڈراپ لوکیشن کیا دکھائی گئی ہے۔ اس نے صرف پیسے دیکھے جو 500 روپے تھے، جس وجہ سے علی نے فوراً رائڈ قبول کر لی۔ علی جیسے ہی گوگل میپ کا استعمال کرتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں سے سواری کو اٹھانا تھا تو علی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہاں تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی عمارت، بلکہ جھاڑیاں ہیں، کچھ درخت ہیں، اور وہاں پر ایک لڑکی سفید کپڑوں میں ملبوس کھڑی ہوئی ہے۔ علی نے جیسے ہی گاڑی روکی وہ لڑکی چلتے ہوئے آئی اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ عموماً طور پر کوئی بھی علی کی گاڑی میں بیٹھتا تھا تو وہ بیٹھتے ساتھ ہی السلام علیکم کرتا تھا، لیکن یہ لڑکی خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ علی نے خود ہی سلام کیا، لیکن اس کا جواب بھی نہیں ملا۔ پھر علی نے پوچھا، چلیں میڈم؟ تو جواب میں اس لڑکی نے گردن کی ہلکی سی جنبش سے جواب دیا کہ چلو۔ علی نے موبائل میں گوگل میپ کا استعمال کرتے ہوئے جب ڈراپ لوکیشن لگائی تو اب پہلی بار علی کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا، اور وہ اس لیے کیونکہ ڈراپ لوکیشن اسلام آباد کے مشہور اور سب سے بڑے قبرستان کی آ رہی تھی۔ علی نے بے یقینی کی کیفیت میں بیک ویو شیشے میں دیکھتے ہوئے اس لڑکی سے سوال کیا، میڈم آپ کو H11 سیکٹر کے قبرستان ہی جانا ہے؟ تو جواب میں ایک مرتبہ پھر اس پراسرار لڑکی نے صرف اپنی گردن ہلا دی۔ علی کے لیے حیران کن بات اس لیے تھی کہ رات کے 2 بجے کون کسی قبرستان جانا چاہے گا، اور وہ بھی ایک لڑکی، لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ علی نے گاڑی سٹارٹ کی اور منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ علی کو آج تک دیکھی ہوئی تمام ہارر فلموں اور ڈراموں کے مناظر یاد آ رہے تھے جن کو وہ بار بار اپنے ذہن سے جھٹک رہا تھا، لیکن برے خیالات تھے کہ اس کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ ابھی چلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ علی کو ایک بابا جی نظر آئے جو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک چیز جو قابل غور تھی وہ یہ کہ وہ بابا جی علی کی جانب ہی دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے سفید رنگ کی چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ خیر، علی نے دیکھی اندیکھی کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پھر علی نے مشکل سے کوئی 2 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہوگا کہ اس کو ایک مرتبہ پھر سڑک کے کنارے کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ قریب جانے پر علی کو حیرت و خوف کا ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ یہ تو وہی بابا جی تھے جن کو علی پیچھے دیکھ کر آ رہا تھا، اور یہ اب بھی بیٹھے ہوئے علی کو ہی گھور رہے تھے۔ علی کی تو حالت غیر ہونے لگی۔ خیر، علی نے اپنا دماغ کو جھٹکتے ہوئے آگے بڑھنا ہی مناسب سمجھا، لیکن ابھی مزید 3 سے 4 کلومیٹر آگے گیا تھا تو علی کو دوبارہ وہی بابا جی سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے اسی انداز میں اس کو گھورتے ہوئے نظر آئے۔ اب تو علی کی بولتی بند ہو گئی۔ علی نے گھبرا کر پیچھے بیٹھی میڈم کو دیکھا اور ان سے پوچھا، میڈم جی آپ نے دیکھا یہ بابا جی بار بار نظر آ رہے ہیں؟ جس پر پہلی مرتبہ اس لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، رات کافی زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کافی تھک چکے ہیں، شاید اس لیے آپ کا دماغ آپ سے کھیل رہا ہے۔ علی نے بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، اور خیر اس کے بعد بابا جی بھی نظر نہیں آئے تو علی کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اس کی نظر کا دھوکہ تھا۔
خیر باقی راستہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا اور علی قبرستان کے مرکزی دروازے تک پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے علی کو اندر جانے کا بولا، جس پر علی نے گاڑی قبرستان کی اندر والی سڑک پر موڑ دی۔ جیسے جیسے یہ لوگ قبرستان کی اندر کی جانب جا رہے تھے، علی کو جیسے اس کی چھٹی حس بار بار یہ احساس دلا رہی تھی کہ علی معاملات گڑبڑ ہیں، مت جاؤ اندر۔ علی نے اس لڑکی سے پوچھا بھی کہ میڈم کتنا آگے جانا ہے، تو اس لڑکی نے کہا کہ بس تھوڑا اور پھر قبرستان کے بالکل درمیان میں اس لڑکی نے گاڑی روکنے کا بولا اور علی کو 500 کا کڑکتا ہوا نوٹ پکڑا کر وہ گاڑی سے اتری اور روڈ پر ایک جانب کو چل دی۔ علی نے بھی فوری طور پر اپنی گاڑی موڑی اور مڑتے ساتھ ہی اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ اس کے اوزان ہی خطا ہو گئے۔ اس نے کیا دیکھا کہ جس لڑکی کو علی نے ابھی اتارا ہے، وہ لڑکی سڑک پر چلتے ہوئے جا رہی تھی اور علی کی نظروں کے عین سامنے وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی، بالکل ایسے جیسے وہ وہاں پر کبھی تھی ہی نہیں۔ علی نے زندگی میں کبھی ایسا کچھ دیکھا نہیں تھا۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی اسے تو ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا۔ علی نے گاڑی کے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا اور گاڑی دوڑا دی، لیکن یہ تو کچھ نہیں تھا، ابھی تو اور بھی کچھ باقی تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے علی کو محسوس ہوا کہ اس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ہے جو چل رہا ہے، اور جب علی نے اپنی بائیں جانب دیکھا تو علی کا خون جمتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ علی کی گاڑی کے بالکل ساتھ ساتھ وہی لڑکی ہوا میں تیرتی ہوئی جا رہی تھی۔ علی تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، لیکن اس نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خیال دیا اور اس نے فوری طور پر گاڑی کا ریڈیو آن کیا۔ اس میں تلاوت قرآن پاک لگی ہوئی تھی۔ علی نے وہ لگا کر آواز اونچی کر دی اور تلاوت لگنے کی دیر تھی وہ لڑکی بھیانک آواز میں چیخنے لگی اور غائب ہو گئی۔ علی قبرستان سے باہر نکل آیا، لیکن اس نے گاڑی روکی نہیں، بلکہ گاڑی دوڑاتا ہوا سیدھا گھر پہنچ کر دم لیا۔ گھر پہنچتے ساتھ ہی علی کو شدید بخار چڑھ گیا۔ گھر والے بھی سمجھ نہیں سکے کہ اسے ہوا کیا ہے۔ طبیعت خراب ہونے کے باعث جب وہ سویا تو عالم خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ وہی بابا جی آئے ہیں اور علی سے کہتے ہیں کہ بیٹا پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک بندہ تھا جو تمہیں آگاہ کرنا چاہ رہا تھا کہ تم خطرے میں ہو، مگر ناکام رہا، اور اگر تم نے تلاوت قرآن پاک نہ چلائی ہوتی تو وہ چڑیل تمہیں مار دیتی۔ اس کا روز کا ہے، وہ اسی طرح اپنا شکار کو اپنے قبرستان میں لے جا کر کسی نہ کسی طرح جاتی ہے، اور پھر وہ شکار کبھی بھی قبرستان سے باہر نہیں آ سکتا، لیکن تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ تم نکلنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر نکلتے ہو، اس لیے تمہاری حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی علی کی آنکھ کھل گئی اور وہ پسینے میں شرابور تھا اور اس کا بخار بھی اتر گیا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد علی نے ارادہ کر لیا کہ وہ اب رات کو کبھی بھی رائڈ نہیں لے گا۔